الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ نے جو امیدیں وابستہ کی ہیں اللہ ان کے مطابق فیصلہ فرما دے. سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے چاہنے والوں اور اپنے اولیاء کاملین کی محبت سے بھر دے. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم وہ غلطی نہ کرنا جو یہودیوں نے کی تھی. یہودی ہم سے پہلے دنیا کے مسلمان تھے اور وہ نبیوں کی اولاد تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی. پہلے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں جن کی اولاد عرب ہیں اور جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی. پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی. پھر حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف اور 11 ان کے اور بھائی. یہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان ہیں. یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. جس طرح ان کا ایک نام یعقوب ہے اسی طرح ان کا ایک نام اسرائیل، یا یوں کہیں کہ یعقوب ان کا نام ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے. اس لیے ان کے بیٹوں کو اور پھر ان کی نسلوں کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے. جیسے اس آخری امت میں اللہ نے ہزاروں اولیاء بھیجے، ہزاروں کو اپنی ولایت عطا فرمائی، ایسے ان کے یہاں ہزاروں کو نبوت دی تھی. ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، لیکن اس کا ہمیں نام نہیں معلوم.
صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی. سورۃ الاعلی میں اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ بات جو تم کو بتلائی گئی ہے یہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے. کون سی پچھلی کتابیں؟ فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت ابراہیم کی کتاب میں اور حضرت موسیٰ کی کتاب میں. تو اس سے تو بات کلیئر ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دی تھی. وہی کتاب پڑھی جاتی تھی حضرت اسحاق کے گھر میں بھی، حضرت یعقوب کے گھر میں بھی، حضرت یوسف کے گھر میں بھی، جب تک اللہ نے چاہا وہ باقی رہی، اس کی تعلیمات باقی رہی. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وہ کتاب دی جو 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے، جس کا نام ہے تورات. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ کے سب سے اہم پیغمبر ہیں. وہ تھا یہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے. کنعان نام کا ایک گاؤں تھا فلسطین میں، آج کا جو فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں اب یہودیوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے اسرائیل کے نام سے. یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کنعان. وہیں رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی عراق سے، وہ سب قریب قریب کے علاقے، تو جب عراق سے ہجرت فرمائی تھی اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر، تو آپ فلسطین آ گئے تھے. یہ بابرکت علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرات کو پہنچا دیا. کچھ دنوں کے لیے آپ مصر گئے تھے اور وہاں مصر میں آپ کا ایک اور نکاح ہوا تھا مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ کے ساتھ. لیکن آپ نے مصر میں مستقل قیام نہیں فرمایا تھا، آپ پھر یہی فلسطین آ گئے تھے اور ایک گاؤں میں آپ کا قیام تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے جا کر بالکل ریگستان میں جہاں پانی نہیں، سبزہ نہیں، اس جگہ بسا دیا جہاں آج مکہ شہر ہے. حضرت سارہ کے ساتھ آپ وہیں رہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے تو وہ مشہور واقعہ پیش آیا. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے اور گویا ذبح کر ڈالا. اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی، بیٹے کے بھی ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے. چھری چلائی. جب چھری سے کوئی گوشت کٹے تو دباؤ پڑتا ہے نا، وہ دباؤ ان کو محسوس ہوا. گرم گرم خون نکلا، ہاتھوں میں لگا، تو ان کو تو 100% یقین تھا نا کہ میں نے اپنے بیٹے کی گردن کاٹ دی اور میرے بیٹے کا یہ خون ہے جو میرے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے. اطمینان کے ساتھ جب جسم پھڑپھڑانے سے ٹھہر گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تب آپ نے آنکھیں کھولی. جو آنکھیں کھولی تو دیکھا اسماعیل تو آرام سے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. وہ تو جنت کا ایک جانور ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم یہ تو ایک امتحان تھا، تم پاس ہو گئے.
قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، ابراہیم تمہیں خواب میں جو حکم دیا گیا تھا تم نے پورا کر دیا. ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ہمیں تمہارے بیٹے کی جان نہیں لینی تھی، ہمیں تو تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے اس کو جانچنا تھا، وہ ہم نے دیکھ لیا. اس موقع پر اللہ نے خوشخبری سنائی، ابراہیم ہم نے تمہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، مانگا تم واپس دینے کو تیار ہو گئے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. ابراہیم ہمیں تم پر بہت پیار آیا، اب ہم تم کو ایک بیٹا اور دیں گے، اور اس کو بھی نبی بنائیں گے، اس کو بھی نبی بنائیں گے. اس بیٹے کی اولاد میں بھی خوب برکت دیں گے، اس بیٹے کی اولاد میں بھی خوب برکت دیں گے. وہ دوسرے بیٹے جن کی خوشخبری سنائی گئی اس موقع پر وہ ہیں حضرت اسحاق. یہ صاحبزادے ہیں حضرت سارہ کے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی. حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم بھی وہیں دفن ہے فلسطین کے علاقے. پھر حضرت اسحاق کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے حضرت یعقوب اسی گاؤں میں رہتے تھے، ان کے بچے بھی وہیں رہتے تھے. اور اس زمانے کو جو طریقہ تھا، جانور پالتے تھے لوگ، کھیتی باڑی کرتے تھے، جانور پالتے تھے، یہی ذریعہ معاش ہوتا تھا، جانور پالتے تھے، رہتے. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ واقعات آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنے ہوں گے. ایسے حالات اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے کہ یہ خاندان اس گاؤں سے نکل کر مصر چلا گیا. مصر بھی وہاں سے کچھ بہت زیادہ دور نہیں ہے، مصر کی سرحدیں بھی وہاں سے قریب ہی ہیں. اگرچہ مصر افریقہ میں ہے اور کنعان ایشیا میں ہے، فلسطین ایشیا میں ہے، لیکن قریب قریب ہے. جیسے آپ کا ایک صوبہ ہے کرناٹک، اس کے بازو میں مہاراشٹر ہے، کوئی گاؤں ادھر ہو کوئی گاؤں ادھر ہو. یہ تو ایک ملک کے صوبے ہیں. اس زمانے میں تھوڑی کوئی الگ الگ ملک ہوا کرتے تھے، بس اسی طرح کی ایسی کچھ حیثیت تھی. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچایا، اور گئے حضرت یوسف غلام بن کر مصر کے بازار میں بکے، اور ایک دن آیا کہ حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو اور اپنے والدین کو مصر بلا لیا، اور پھر بہت طویل عرصے تک ان لوگوں نے مصر پر حکومت کی. حضرت یوسف نے حکومت کی، پھر ان کی اولادوں نے کی، پھر ان کی اولادوں نے. لیکن دھیرے دھیرے ان کے حالات بگڑے. پہلے تو مصر والے اس خاندان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس پر جان چھڑکتے تھے کہ اللہ والوں کا خاندان ہے، نبیوں کا خاندان ہے. لیکن جب بہت دنوں تک حکومت رہی، دولت آئی، تو ان کے اخلاق بگڑے، کردار بدلا، عادتیں بگڑی. انہوں نے مصریوں کو اپنا غلام سمجھا، اور کوئی ایسی خاص بات نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے مصری ان سے حکومت کریں. تو دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے فیصلے بدلے اور محبتیں نفرت میں بدلنے لگیں. پھر مصر میں ایک انقلاب آیا، اور اس انقلاب کی بنیاد یہ تھی کہ یہ تو باہر کے لوگ ہیں جو آ کر ہم پر حکومت کر رہے ہیں، مصر تو ہمارا ہے. اس طرح مصر میں مصریوں کی حکومت قائم ہوئی، اور ان سب کو بالکل مصر کا دلت بنا دیا گیا. ان سے سارے حقوق چھین لیے گئے، ان کو دوسرے نمبر کا شہری بنا دیا گیا. یہ جو انقلاب کے بعد حکومت قائم ہوئی، یہ بھی بہت زمانے تک چلی. اس میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون. فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے، ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے.
جیسے ہمارے یہاں آپ کے صوبے میں جو وزیر اعلیٰ بنے اسے چیف منسٹر کہتے ہیں نا. چیف منسٹر کسی کا نام تھوڑی ہے. جو ملک کا سب سے بڑا عہدیدار بنے انتخاب کے بعد اسے وزیر اعظم کہتے ہیں, اسے پرائم منسٹر کہتے ہیں, اسے پردھان منتری کہتے ہیں. تو پردھان منتری کسی کا نام نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. جیسے خود لفظ بادشاہ کسی کا نام تو نہیں ہوتا, راجا کسی کا نام تو نہیں ہوتا. تو مصر کے راجا کو فرعون کہتے تھے, ان کی زبان میں فرعون کے معنی تھے راجا. یہ فراعنہ مصر کا دور کہا جاتا ہے, بہت طویل دور ہے. اس دور میں ان لوگوں نے بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم کیا. ان کو کوئی عہدہ نہیں ملتا تھا, ان کو کوئی عزت نہیں ملتی تھی. ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی تھیں, ان کے مرد کھیتوں میں کام کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے کام, کھیتی باڑی کرنا, درخت لگانا, پھل توڑنا, مکانات بنانا, اینٹیں بنانا, پتھر جمع کرنا, زمین کھودنا. اور اس زمانے میں تو جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں ان کو ایک معقول اجرت ملتی ہے, ان کو کوئی اجرت بھی نہیں ملتی تھی. وہ بیگار کے مزدور ہوتے تھے. بس تمہیں کھانے کو مل جائے گا, تمہیں جھوپڑا بنانے کی اجازت مل جائے گی, اتنا بہت ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا. مصریوں کی جو صاف ستھری آبادیاں ہوتی تھیں ان میں ان کو رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ان کی آبادیاں ان کے شہروں سے باہر ہوتی تھیں, بالکل گندی بستیاں, جھوپڑے چھوٹے چھوٹے, ان میں رہتے. طویل عرصہ ایسے ہی گزر گیا تھا. پھر اللہ تعالی نے ان کو غلامی سے نجات دینے کا فیصلہ کیا. تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا, اور ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمَهُمَا ما كانوا يحذرون. ہم نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں پر احسان کریں. یہ کمزور الذین استضعفوا فی الارض, جنہیں زمین میں بہت کمزور بنا دیا گیا ہے, جن کو پیس دیا گیا ہے, جن پر ظلم کیا گیا ہے, جن پر بے پناہ زیادتیاں کی گئی ہیں, ہم نے فیصلہ کیا اب ہم ان پر احسان کریں اور ان کو حکومت دیں گے, ان کو لیڈرشپ دیں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم ان کو لیڈر بنائیں گے, ہم ان کو حکمراں بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ان کو ہم ملک دیں گے, حکومت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ظاہری انتظامات کیے, ان کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. فرعون کے ظلم کی یہ انتہا تھی. اس زمانے کا جو مصر کا راجا تھا, اور اس سے پہلے سے یہی چلا آ رہا تھا کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں بنی اسرائیل کو دوبارہ طاقت نہ مل جائے. انہیں معلوم تھا بھائی یہ یہاں کے حکمراں رہ چکے, کہیں ان کو طاقت مل گئی تو یہ پھر سے اپنی حکومت حاصل کرنا چاہیں گے, اس لیے ان کی تعداد بڑھنے نہ پائے. میں جان بوجھ کر آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں. آپ چاہیں تو اس پس منظر میں کہیں اور کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کی بھی بے عینی یہی حالت ہے کہ تعداد بڑھنے نہ پائے گی. اس لیے حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو تو زندہ رکھو, گھروں میں کام کریں گی, اور بھی نہ معلوم ان کے کس کس کام کے لیے کام آتی تھی.
ان کی جنسی حوث پوری ہوتی تھی ان سے. جو لڑکے پیدا ہوں اگر سب کو مار دیں گے تو کھیتوں میں کون کام کرے گا, مزدوری کون کرے گا, اور سب کو زندہ رکھیں گے تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی, کبھی کسی دن ہم کو آ کے دکھائیں گے تو کیا ہوگا. تو ان کی پالیسی یہ تھی 1 سال جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو ختم کر دیا جائے, 1 سال جو پیدا ہوں وہ زندہ رکھے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان تھا یہ بڑا دیندار گھرانہ تھا. اس زمانے میں بھی, اس غربت میں, اس قسم پرسی میں, اس کمزوری میں, اس مظلومیت میں بھی بہت سے ان کے یہاں نہایت متقی و پرہیزگار تھے, بہت سے اللہ کے نیک اور ولی بندے ہوتے تھے, بندیاں ہوتی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سگے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون. قرآن پاک میں دونوں کا تذکرہ بھی کیا. حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ لگا دیجئے, ان سے مجھے تقویت ملے گی. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم تمہارے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے رہے ہیں. حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے 1 سال بڑے تھے. حضرت ہارون کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا, اس لیے حضرت ہارون کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, یہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی. فرعون نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا تھا نذبح ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرين. ہم ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں, ہم ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے ہیں, ہماری پالیسی ہے ہم ان کو دبا کر رکھتے ہیں. وإنا فوقهم قاهرين, ہم انہیں دبا کر کے رکھتے ہیں, یہ ابھرنے نہ پائیں, یہ سر نہ اٹھانے پائیں. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, دیکھو اب ہمارا فیصلہ ہے. اللہ چاہتے تو حضرت موسیٰ کو اور 1 سال کے بعد پیدا کر دیتے. ہوتا ہے گھروں میں بچوں کے درمیان 2 سال کا فاصلہ ہوتا ہے, 3 سال کا ہوتا ہے, 4 سال کا ہوتا ہے. اگر اور 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ پیدا ہوتے تو حضرت موسیٰ کی حفاظت کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا. اللہ نے جان بوجھ کر حضرت موسیٰ کو اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا, فرعون کو دکھانے کے لیے اب تک تجھے ہم نے چھوڑ دی ہوئی تھی, اب تیری بربادی کے دن قریب آ گئے, آج سے تیری الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے. دیکھ وہ بچہ پیدا ہو گیا جو تیری بربادی کا ذریعہ بنے گا, اور تو کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ نہیں رہنے دوں گا, میں اس بچے کو تیرے گھر میں تیری گود میں پلواؤں گا. اس سال پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور پھر پلے کہاں؟ فرعون کے محل میں. ماں پریشان ہو گئی, بیٹا پیدا ہوا, شاید گھر والوں کی تمنا رہی ہوگی اللہ اس سال گھر میں پیدائش ہونے والی ہے, بیٹی ہو جائے تاکہ زندہ تو رہے. بیٹی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, بیٹیاں زندہ رکھی جاتی. اللہ نے بیٹی نہیں دی, بیٹا دیا. اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت مریم کی جب پیدائش ہوئی تھی نا, حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, ان کا نام حضرت عمران تھا اور وہ بھی نبی تھے. انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, نظر مانی تھی, بیٹا ہوگا تو اسے عالم بنائیں گے, دین کے لیے وقف کریں گے. جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کی بیوی کو امید ہوئی تو انہیں بڑی تمنا تھی کہ بیٹا ہو, لیکن اللہ نے بیٹی پیدا کی اس لیے کہ بیٹی سے کام لینا تھا, اور وہ کام بیٹے سے نہیں ہو سکتا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اس بیٹی کو حضرت عیسیٰ کی ماں بنانا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں, ہمیں جو کام لینا ہے وہ بیٹی سے ہوگا, بیٹے سے نہیں ہوگا. یہاں حضرت موسیٰ کے والدین تمنا کر رہے ہیں کہ بیٹی ہو جائے تاکہ زندہ تو رہے, اور اللہ فیصلہ کر رہے ہیں نہیں بیٹا ہوگا, ہمیں جو کام لینا ہے وہ بیٹی سے نہیں ہوگا, بیٹی سے ہوگا, اور حفاظت تو ہم کریں گے. حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے, اماں گھبرا گئی,
اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی پرکشش شخصیت بنایا تھا، ان کے چہرے پر اللہ نے اپنی محبت کی ایسی تجلی ڈالی تھی کہ جو حضرت موسیٰ کو دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ خود اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ ہم نے تو تم پر اپنی محبت ڈال دی تھی اور تمہاری تو پرورش ہوئی ہے ہماری نگرانی میں۔ ہم نے تو ایک مخصوص کام کے لیے اپنی نگرانی میں تم کو تیار کیا ہے۔ ماں بھی دیکھ کر فریفتہ، باپ بھی دیکھ کر قربان، گھر والے بھی، لیکن سب کا دل بجھا بجھا ہے، پتہ نہیں کئے دن کا مہمان ہے بچہ۔ فوجی آئیں گے اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ گھر گھر گھس جاتے تھے، ہر گھر کی تلاشی لیتے تھے۔ آئیں گے، گھر کے اندر گھسیں گے، دیکھیں گے، چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بچے کو کہاں چھپائیں گے؟ وہ تلوار سے 2 ٹکڑے کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، الہام ہوتا تھا ان کو، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، الہام کیا، گھبراؤ مت، تمہارے بچے کو ہم بچائیں گے، جب تک ہو سکے دودھ پلاؤ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا بے فکر ہو کر دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر لگے، یہ جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا، ان کی طبیعتوں میں بڑی گراوٹ آ جاتی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں۔ پوری بات کو سمجھ کر آگے چلیے، بہت سے حالات انشاءاللہ کہے بغیر خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ خطرہ اس کا تھا بچہ جب روئے گا پڑوسی سن لیں گے، وہ جا کے لگا دیں گے، اچھا ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو مار دیا جاتا ہے، ان کے گھر میں کیسے بچا ہوا ہے؟ یہ خصلت ہوتی ہے طبیعت کی، یہ مزاج کی گراوٹ ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا اور خبریں پہنچانا، اطلاع دینا۔ کب تک چھپائیں گے؟ کب تک نہیں روئے گا بچہ؟ کب تک آواز نہیں جائے گی؟ چھوٹے چھوٹے جھوپڑے، چھوٹی چھوٹی دیواریں۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب ڈر لگے کہ اب بچے کی حفاظت ہمارے بس میں نہیں ہے تو ندی میں ڈال دینا۔ بتاؤ بچے کو ندی میں ڈالا جائے تو ڈوبے گا یا بچے گا؟ ندی کون سی؟ نیل۔ فرعون نیل میں نہیں ڈوبا تھا، نیل ایک ندی ہے جو مصر کے اندر سے بہتی تھی، ابھی بھی مصر کے اندر سے بہتی، اور اس کے کنارے فرعون کا محل تھا، یعنی کوئی چیز اگر ڈالی جائے بہتی ہوئی جائے تو فرعون کے محل کے سامنے سے بہے گی۔ اور فرعون ڈوبا تھا سمندر میں، بحر قلزم میں، جس کے کنارے پر جدہ شہر ہے آگے بڑھ کر۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں دریائے نیل میں سمندر ڈوبا، وہ فرعون ڈوبا تھا، دریائے نیل میں نہیں ڈوبا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب ڈر لگے تو ندی میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایمان کا امتحان ہے۔ اور فرمایا بے فکر ہو کر ڈال دینا، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرنا نہ غم کرنا۔ ڈر کہے گا بچہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، یا فرعون کے فوجی دیکھ لیں گے تو پکڑ کے مار ڈالیں گے، یہ کوئی اسرائیلی بچہ ہوگا، اس کا ڈر۔ اور نہیں بھی ڈوبا تو مجھ سے تو جدا ہی ہو جائے گا نا،
پانی بہا کر آگے لے جائے گا، واپس تھوڑی لائے گا. تو اگر بج بھی گیا تو زندگی بھر کے لیے غم تو دے کر جائے گا کہ اب تو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں نہ ڈرنا نہ غم کرنا، بچے گا بھی اور تمہارے پاس واپس بھی آئے گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم اس کو تمہارے پاس لائیں گے. اور جب لائیں گے تو حفاظت کا ایسا انتظام کر کے لائیں گے، جن سے خطرہ ہے کہ مار ڈالیں گے وہی تمہارے گھر پر آ کر بچے کا پہرا دیں گے. ہم نے بڑا فیصلہ کیا، اس کے لیے اس بچے کو پیدا کیا ہے. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو رسول بنائیں گے، نبی بنائیں گے. اب جب حضرت موسیٰ کی ماں کو لگا کہ وہی اب تو بہت مشکل ہے بچے کی حفاظت، تو انہوں نے ایک باکس تیار کیا. اب اگر باکس کو بالکل پیک کر دیا جائے بچے کو رکھ کر کے تو دم گھٹ جائے گا، اور اگر ہوا کے لیے سوراخ کی جائے تو اس کا بھی خطرہ ہے کہ انہی سوراخوں سے اندر پانی چلا جائے تو بچہ ڈوب جائے گا. لیکن سوراخ تو کرنے ہیں، تو سوراخ کیے، لے جا کر کے پانی میں اللہ کے حوالے کر دیا. کیا گزری ہوگی دل پر، لیکن کیسا پختہ ایمان تھا. میں اللہ کے حوالے کر رہی. دنیا دارالاسباب ہے، کر تو دیا حوالے. حضرت موسیٰ کی ایک بڑی بہن تھی، ان سے کہا بیٹی ذرا جاؤ نظر رکھو بھیا کا ہوتا کیا ہے. فرعون اپنے محل کے باہر ندی کے کنارے تفریح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. اس کا محل ایسے ندی کی طرف تھا، وہاں اس کا بیٹا کا خود بھی بیٹھا ہوا، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی حضرت آسیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا ایمان عطا کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کی بیوی ایمان والوں کے لیے سیمپل ہے، نمونہ ہے. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا نا، تو انہوں نے دعا کیا تھا اللہ اس ظالم نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، آپ اپنے پڑوس میں میرے لیے جنت میں گھر بنائیے. میں نے آپ کی خاطر قربانی دی ہے، اللہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا. فرعون کی بیوی بیٹھی، فرعون بھی بیٹھا ہوا، دوسرے وزراء بھی بیٹھے ہوئے. اچانک اس کی نظر پڑی یہ ندی میں کیسا باکس ہے جو بہتا ہوا جا رہا ہے، نکال. فوجی فوراً کودے، تیر کر گئے، اسے نکال کر گئے. کھولو کیا ہے، کھولا گیا، حضور بچہ ہے. بچہ ہے یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہو، چونکہ ان کی آبادی ادھر تھی، بنی اسرائیل کے جھوپڑے اس طرف تھے. یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے، چند دن پہلے پیدا ہوا ہے، ایک آدھ ہفتے کا لگتا ہے. اس نے بچانے کے لیے ڈال دیا ہے، ختم کرو اس کو. بیوی نے کہا نہیں، ہم اسے ختم نہیں کریں گے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، ہمارے لیے بھیجا گیا. دیکھو اتنا خوبصورت بچہ. اب جب فرعون نے غور سے دیکھا وہ بھی فرشتہ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے شکل ایسی بنائی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ جب کسی پر محبت کی تجلی ڈال دیتے ہیں نا تو پھر یہی حال ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے قربان ہو جاتا ہے. بیوی نے کہا نہیں، یہ بڑے ہو کر ہمارے کام آئے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری خواہش ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، رکھ لو. ان کے تو کام آ گئے نا، ان کو تو ایمان مل گیا، وہ تو جنتی خاتون بن گئی. فرعون کا کام نہیں بنا، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو کام بن گیا. اب تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ نے رونا شروع کر دیا. لو اتنی دیر میں وہ شہزادے بن گئے. فرعون نے کہہ دیا ہاں یہ میرا بیٹا ہے، بس جیسی کہا اب ان کی حیثیت شہزادے کی ہو گئی.
اب وہ وزیر اعظم کے لیے بھی قابل احترام ہے، وزیر دفاع کے لیے بھی قابل احترام ہے. اب سارے فوجی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں بادشاہ کا کیا حکم ہے، مہاراج کا کیا حکم ہے بچے کے لیے، شہزادے کے لیے. اب شہزادے نے رونا شروع کیا. آسیہ ماں تو بن نہیں لیکن دودھ تو نہیں پلا سکتی، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب چھاتیوں میں دودھ ہوتا ہے نا، تو دودھ تو نہیں ہے. وہاں ان کے یہاں کون سی کمی تھی؟ بلاؤ دودھ پلانے والی عورتوں کو. اور یہ سارا کام بنی اسرائیل کی عورتیں کرتی تھی. ایک کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا. دوسری کو بلایا گیا، پھر منہ پھیر لیا. ادھر منہ پھیر لیا، ادھر کسی کا دودھ نہیں پی رہے اور رو رو کر برا حال ہے. اب وہ رو رہے ہیں تو امی جان بھی رو رہی ہیں، آسیہ بھی رو رہی ہے، میرا بچہ مر جائے گا بھوک سے. جاؤ تلاش کرو. فوجیوں کو لگا دیا گیا، بلا کے لاؤ اور عورتوں کو، ان کو بھی لایا جا رہا ہے ان کو بھی لایا جا رہا ہے، کسی کا دودھ ہی نہیں پی. اور فرعون بھی پریشان، بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، بچہ بچے گا کیسے؟ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا بھوکا ہے، رو رہا ہے. بڑا ہو تو اسے کوئی ڈانٹے، کوئی سمجھائے. وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے ان کو سمجھایا جائے، ڈانٹا جائے. اتنے میں حضرت موسیٰ کی بہن بھی آ گئی محل کے اندر. وہ لوگ تو آیا کرتے تھے نا کام وام کرنے کے لیے، جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں گھروں میں آتی. انہوں نے دیکھا سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سمجھ گئی ولایت والے گھرانے کی تھی وہ بھی. سمجھ گئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب بھیا امی کا ہی دودھ پیے گا اور کسی کا نہیں پیے گا. ہاں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بہت صاف ستھری رہتی ہے اور بچے بہت شوق سے اس کا دودھ پیتے ہیں. ارے تو ان لوگوں نے کہا پھر اس میں انتظار کی کیا بات ہے، دوڑ کے جاؤ بلا کے لو. بھاگ کر کے گھر آئی. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی وہ تو بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے بھیا. اچھا گھبرانے کی بات نہیں، بادشاہ نے تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور بھیا کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے، ایسا لگتا ہے میں تمہارے انتظار میں. چلو آئی. آ کے جیسے ہی گود میں لیا ایسا لگتا ہے حضرت موسیٰ گھنٹوں سے اسی انتظار میں تھے. فوراً چھاتی سے منہ لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا. یہ کیا ہو رہا تھا پتہ ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، اللہ چاہتے تو 1 سال کے بعد پیدا کر دیتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آرام سے پل کر جوان ہو جاتے. اللہ تو فرعون کو دکھانا چاہتے تھے تو نے جو اتنا ظلم کیا، تیرے باپ نے ظلم کیا، تیرے دادا نے ظلم کیا، تیرے پردادا نے ظلم کیا، وہ ہم نے ڈھیل دی ہوئی تھی، ان نالائقوں کو ہم سزا دے رہے تھے. اب ہمارا فیصلہ بدلا ہے. اب دیکھ ہم سب کچھ تجھ سے ہی کرائیں گے، تو دیکھے گا سمجھے گا کچھ نہیں کر پائے گا. ندی میں اس لیے ڈلوایا تاکہ اسے دیکھ کر یقین ہو جائے یہ اسرائیلی بچہ ہے، لیکن قتل نہیں کر سکا. بیوی سامنے آ گئی. اب کوئی عورت دودھ نہیں پی رہی، پلا پا رہی. حضرت موسیٰ کی ماں آئی، دودھ پینا شروع کر دیا. اسے یقین ہو گیا یہ اسی کا بچہ ہے. مجھے یہ تمہارا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور اصل میں فرق ہے، یہ عورتیں جو ہے نا یہ صاف ستھری نہیں رہتی، گندی سندی رہتی ہیں. یہ مجھے کسی بہت معزز گھرانے کا بچہ لگتا ہے. اس کی طبیعت میں بہت نفاست ہے اور میں روزانہ غسل کرتی ہوں، کپڑے بدلتی ہوں، صاف ستھری رہتی ہوں، اس لیے اس بچے نے میرا دودھ پیا. پھر خاموش ہو گیا. اللہ عقل پر پردے ڈالتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں دیکھو ہم تمہیں سے سب کرائیں گے. پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے نا، اسے تو 2 گھنٹے میں دودھ کی ضرورت پڑے گی. اب ہم 2 گھنٹے میں کہاں تم کو بلائیں گے. ایک کام کرو اسے اپنے گھر لے جاؤ، جب تک یہ دودھ پینے کی عمر میں اپنے گھر میں رکھو. خیال رکھنا ہمارا بیٹا ہے، تکلیف نہ ہونے پائے، اور ہم تمہارا گھر پکا بنوا دیتے ہیں، فوج کا پہرا لگا دیتے ہیں اور تمہارا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. کسی قسم کی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. ہاں اس گھر میں شہزادہ رہے گا. اب شہزادے کے شایع نشان گھر بنوایا گیا شہزادے کی حیثیت کے مطابق، اور شہزادے کو پال رہے ہیں گھر والے، اس لیے ان کی بڑی تنخواہ مقرر کر دی گئی.
اور فرعون نے کہا ایک کام کیا کرو، روزانہ شام میں لے کر آ جایا کرو، ہم تھوڑی دیر اپنے بچے کو گود میں لیں گے، اس کو پیار کریں گے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاریں گے، اور تمہاری جو ضرورتیں ہوں گی وہ بھی پوری کریں گے، اور پھر لے کر کے جانا، بہت خیال رکھنا، ہمارا بیٹا ہے، کوئی تکلیف نہ ہونے پڑے۔ لوگ واپس آ گئے، صبح نکلے تھے گھر سے، شام تک واپس آ گئے حضرت موسیٰ، اور اس طرح واپس آ گئے کہ جن فوجیوں سے خطرہ تھا کہ وہ آ کر تلاش کریں گے، اب وہ فوجی گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، پہرا دے رہے، مسلسل پہرا لگا ہوا ہے، اس گھر میں شہزادہ رہتا ہے، اس لیے کوئی اس گھر والوں کی طرف ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے کمزوروں پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب دودھ پینے کی عمر گزر گئی اور حضرت موسیٰ نے جوانی کی عمر میں قدم رکھا، تو اب امی کے گھر میں نہیں رہ رہے، اب محل میں رہ رہے، لیکن چونکہ یہ ماں ہے نا، دودھ پیا ہے تو دودھ پلانے والی بھی تو ماں ہوتی ہے، تو سب کو معلوم ہے بھائی یہ ماں ہے شہزادے کی، روزانہ آتے ہیں، گھر والوں سے ملتے ہیں، والد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، والدہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، شہزادہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے، اس نے اس کو دودھ پلایا ہے، اس گھر میں اس کا بچپن گزرا ہے، اور ٹھاٹ سے وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے سارے فوجی ان کا احترام کرتے ہیں، بہترین گھوڑوں کا انتظام ہے جس میں وہ سواری کرتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ جب بڑے ہو گئے تو ان کو پتا تھا کہ یہ میری سگی ماں ہے اور ہارون میرے سگے بھائی ہیں، اور یہ میرے والد جو ہیں یہی میرے ابا ہیں، لیکن اللہ تعالی کو جو کام لینا تھا اس کے لیے اس سے آگے کی تربیت کی ضرورت تھی جو یہاں نہیں ہو سکتی تھی، اس ماحول میں نہیں ہو سکتی، اس لیے درمیان کی چند کڑیاں چھوڑ دوں گا میں۔ ایک ایسا خاص واقعہ پیش آیا، ہنستے کھیلتے تو جاتے نہیں حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کر، اس لیے کہ وہاں تو حکومت کر رہے تھے، تو یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، مجبور کر دیا جاتا ہے انسان کو۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بعض حالات میں مجبور کر دیا، وہ جان بچا کر بھاگے اور مدین پہنچے، پہنچایا گیا تھا، اب وہاں تربیت ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد 8 سال رکھ کر نبوی ماحول میں تربیت کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انتظام ہوتے ہیں، یہیں سے بنا ہے 8 سال کا نصاب اور 2 سال کی تکمیل۔ 8 سال کا لازمی نصاب تھا، 2 سال کا تکمیلی تھا، تو 8 یا 10 سال گزار کر، اس کی تعین قرآن میں نہیں ہے کہ کتنی مدت گزاری۔ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت شعیب نے کہا تھا دیکھو تمہیں 8 سال تو رہنا پڑے گا، 10 سال رہو تو بہتر ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے 8 کا تو وعدہ ہے، باقی میں دیکھوں گا۔ اب گھر میں رہے تو داماد بن کر رہے، حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا تھا، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا محرم نہ محرم کا، اور اب نبوی ماحول میں تربیت ہوئی۔ اب وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، نبوت عطا فرمائی، فرمایا پھر واپس جاؤ مصر۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ مجھ سے ان کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، میں تو جان بچا کر بھاگ کر آیا تھا، جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے پکڑ کے مار ڈالیں گے، سنیں گے ہی نہیں کچھ، آپ کہہ رہے ہیں جا کر دین کی دعوت دو۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، کوئی تمہیں ٹیڑھی نظر سے دیکھ بھی نہیں پائے گا، ہم حفاظت کریں۔ اور اصل مشن جو دیا گیا کہ فرعون کو جا کر کے ہمارا پیغام پہنچاؤ، مان جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، بنی اسرائیل کو چھوڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے پاس پہنچے، بات چیت کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، بھئی تم مان جاؤ تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے تمہیں جہنم میں جانے کا شوق ہے تو تم اپنے لیے فیصلہ کرو، اپنی قوم کے لیے فیصلہ کرو، میری قوم کو آزاد کرو۔
یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے دے کر بھیجا گیا تھا. ان لوگوں کو لگا کہ اگر اس قوم کو آزاد کر دیا تو کام کون کرے گا؟ ہل کون چلائے گا؟ زمین کون کھودے گا؟ اینٹیں کون پکائے گا؟ گھروں میں کام کرنے والی عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ انہوں نے فیصلہ کیا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، فرعون نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ان معجزات کو حضرت موسیٰ کا جادو سمجھا. اس نے کہا اچھا ہمارے گھر میں شہزادے بن کر رہے اور پھر جرم کیا، یہاں سے بھاگے اور کسی بڑے استاد کے پاس رہ کر جادو سیکھا، بچپن سے جوانی تک شہزادے بن کے رہے نا تو حکومت کرنے کا شوق ہے. اب اپنے جادو کے زور پر میری حکومت چھیننے کے لیے آئے ہو تاکہ خود بادشاہ بن جاؤ اور اپنی قوم کو بادشاہت میں شریک کرو. یہ بات کھل گئی کہ موسیٰ بنی اسرائیل نے مقابلہ کرایا. اس نے جادوگر آئے بہت بڑی تعداد میں، لیکن جادوگروں نے جب اپنا جادو دکھایا، جو فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے فن کے حدود کیا ہیں. جادوگروں نے دیکھا بھائی یہ تو جادو سے آگے کی چیز ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. فرعون نے ان سب کو قتل کرا دیا. انہوں نے اللہ کے لیے شہادت قبول کر لی، جانیں دے دی، لیکن فرعون کا سجدہ نہیں کیا، فرعون کی بات نہیں مانی. اب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیاری کرو اور رات میں لے کر نکل جاؤ قوم کو. حضرت موسیٰ نے تیاری کی، رات میں لے کر نکل گئے. فرعون چاہتا تو خاموش ہو جاتا، چلو چلے گئے تو چلے گئے، لیکن نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا. فرعون نے بھی اعلان کر دیا چلو ہم ان سب کو پکڑیں گے، ہماری اجازت کے بغیر نکل گئے. پہنچے سمندر کے کنارے. اب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے. قوم کی ابھی تربیت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، ہم وہیں اچھے تھے، کم سے کم زندہ تو رہتے تھے. اب آگے بڑھیں تو موت ہے، سمندر مار ڈالے گا، ایک ایک کو ڈبا کر ختم کر دے گا. اور پیچھے ہٹے تو فرعون کا لشکر ہے جن کے پاس زبردست اسلحہ ہے، ہمارے پاس تو مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خاموش رہو، میں اپنی مرضی سے لے کر تھوڑی آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں. اللہ کوئی راستہ دکھائیں گے، اللہ کوئی راستہ کھولیں گے. حکم آیا اللہ کی طرف سے موسیٰ سمندر پر لاٹھی مارو. اضرب بعصاک البحر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی، جو سمندر پر ماری، آدھا پانی ادھر آدھا پانی ادھر، اور دونوں طرف دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ. اللہ نے کیا. دیکھو نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے. نہ نبی کچھ کرتے ہیں نہ ولی کچھ کرتے ہیں. نبی بھی اللہ کے دربار میں ایک بندے ہوتے ہیں، ولی بھی اللہ کے دربار میں ایک بندے ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھانے پر اللہ کر کے دکھاتے ہیں دنیا کو، دیکھو یہ ہمارے نبی ہیں، دیکھو یہ ہمارے ولی ہیں، ان کی خاطر ہم وہ کرتے ہیں جو تم نہیں کر سکتے. یہ معجزے کی اور کرامت کی حقیقت. تو اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا، پانی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا. حکم ہوا چلو نکلو. اس پار افریقہ اس پار ایشیا اس پار افریقہ، اور بہت زیادہ چوڑا بھی نہیں ہے. وہی سمندر ہے جس کو پار کر کے عرب حبشہ جایا کرتے تھے. بہت زیادہ چوڑا لیکن بہت پتلا بھی نہیں ہے. 25-50 کلومیٹر کا تو پارٹ ہو گئی. نکلنا شروع ہو گیا، جا رہے ہیں جیسے خشک زمین پر چل رہے ہیں.
فرعون نے جب دیکھا نا وہ گھبرا گیا. کیوں؟ اس کا دل یقین کر چکا تھا اتنے دنوں میں کہ موسیٰ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور میں انسان کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن بادشاہ تھا نا تو مغرور بہت تھا. اس نے سوچا اب ہمیں یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے. اب یہ لوگ ہاتھ سے نکل گئے، یہ پانی کھڑا ہوا ہے، کیا پتا کب تک کھڑا رہے، کب مل جائے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، مجھے واپس ہو جانا چاہیے. جیسے اس نے واپس ہونے کا اعلان کیا، ارادہ کیا، اعلان نہیں کیا، ارادہ کیا. اور پیچھے پوری فوج جو ہے وہ تو انتظار میں، کیونکہ فوج کو تو اس نے بیوقوف بنا رکھا تھا نا، انا ربکم الاعلی، تو فوج تو سمجھتی تھی یہی مہاراج ہمارے خدا ہیں، تو یہ تو بڑھیں گے، پکڑ لیں گے. لیکن وہ خود جانتا تھا میں خدا ہوں کہ بندہ ہوں، اور میری کتنی طاقت ہے اور میں کتنا بے بس ہوں. ایک بنی اسرائیل کا نوجوان ہے موسیٰ، جس کے پاس کوئی فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، حکومت نہیں، اور میں اتنے دن سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا. بچپن سے آج تک میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا، اللہ سب کچھ میرے ذریعے کرا رہے ہیں. تل ملا رہا ہے اور کر کچھ نہیں پا رہا. تو اس نے سوچا بس اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. وہ گھبرا گیا. اللہ نے انتظام کیا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. فرعون ایک گھوڑے پر سوار تھا، حضرت جبریل ایک گھوڑی پر سوار ہو گئے اور آگے آگے چلے. اب فرعون نے زور سے لگام کھینچی، لیکن گھوڑے نے فرعون کی بات نہیں مانی، وہ اپنے چکر میں پڑ گیا. اس طرح فرعون کا گھوڑا سمندر کے اندر داخل ہو گیا، حضرت جبریل کی گھوڑی کے پیچھے پیچھے. اور پوری فوج نہیں ہو سمجھا کہ بادشاہ کی منشا یہی ہے ہمیں پیچھا کرنا ہے، چلنا. پوری فوج اندر آ گئی. جب پوری فوج اندر آ گئی اور ادھر بنی اسرائیل پار ہو گئے، اللہ نے پانی کو پھر پانی بنا دیا اور وہیں ڈبکیاں لے لے کر کے پوری فوج ڈوب کر ختم ہو گئی. مچھلیوں کی شاندار دعوت ہو گئی. لیکن اللہ نے فرعون سے کہا میں تجھے مچھلیوں کا لقمہ نہیں بننے دوں گا، میں تیری لاش کو باہر نکالوں گا، قیامت تک کے لیے تجھے عبرت کا نشان بناؤں گا. لوگ دیکھیں یہ پڑا ہے وہ جو اپنے کو اللہ کے مقابلے میں رب کہتا تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جو کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. دیکھو مصر میرا ہے، میں مصر کا حکمراں ہوں، میری مرضی سے میرے پیروں کے نیچے یہ پانی بہتا ہے، یہ ندیاں بہتی ہیں. اللہ نے اس کو نکالا، آج تک مصر میں پڑا ہوا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا، جس وقت قرآن کی آیت اتری تھی نا، اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے. لیکن اللہ نے اعلان فرمایا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، لوگ تجھے دیکھیں اور سمجھیں انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، صدیوں سے غلامی کرتے چلے آ رہے تھے. یہ غلام تھے، ان کے باپ غلام تھے، ان کے دادا غلام تھے، تو مزاجوں میں اتنی خست پیدا ہو گئی تھی ان سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ان کو لے جا کر وادی تیہ میں ٹھہرا دیا، باہر نہیں نکل سکتے تاکہ یہ نسل کھائے پیے نماز پڑھے روزہ رکھے اور ختم ہو جائے، نئی نسل تیار ہو.
پھر جب نئی نسل تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین کا علاقہ دیا، وہاں کا حکمراں بنایا، پھر انہی میں پیدا ہوئے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، پھر انہی میں پیدا ہوئے حضرت داؤد کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد پھر انہی میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس قوم کے سب سے بڑے محسن ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کو تو حضرت موسیٰ کے پیر دھو دھو کے پینا چاہیے تھا، اور اس پوری قوم کو یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ ان میں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کرے، لیکن نالائقی کی انتہا تھی، اپنے سب سے بڑے محسن کا کہنا نہیں مانتے۔ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا۔ غلامانہ زندگی گزارتے گزارتے ان کے مزاجوں میں اتنی گراوٹ آ گئی تھی کہ یہ لوگ ندی پر ننگے نہانے کے عادی ہو گئے تھے۔ زنانے گھاٹ میں ان کی عورتیں ننگی نہاتی تھیں، اور مردانے گھاٹ میں ان کے مرد ننگے نہاتے تھے، اور اس کی وجہ ان کی غربت بھی تھی۔ اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے عام طور سے کہ ایک دھوئے اور ایک پہنے، وہی ایک دھوتی، وہی ایک چادر۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اب اگر اس کو پہن کے نہائیں گے تو بھیگ جائے گا، تو پھر سردی ہوگی، ٹھنڈک لگ جائے گی، اتار کے رکھ دیا، نہائے، باہر نکلے، پہن، اس طرح دھیرے دھیرے اتنی بے حیائی آ گئی تھی۔ آرام سے نہاتے تھے، اچھلتے تھے، کودتے تھے ایک دوسرے کے سامنے، اور کہتے تھے کیا چھپائیں، سب کا جسم ایک ہی جیسا تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ بے حیائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بے حیائی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو حیا پسند ہے، شرم پسند ہے۔ اسی سے نہ معلوم کتنے گناہوں کے راستے کھلتے ہیں اس بے حیائی کے نتیجے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر سے حیا نکل گئی، شرم نکل گئی، اب ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دیکھو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر کپڑے اتار کر نہانا ہے تو پھر کسی بند جگہ پر نہ ہو، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ غسل خانے کے اندر کپڑے اتارنے کی اجازت ہے، لیکن بند ہونا چاہیے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اگر کسی کے سامنے غسل کر رہے ہو تو پھر جتنے حصے کو چھپانا اللہ نے فرض کیا اس کو چھپاؤ۔ کون کہہ رہا تھا یہ؟ ان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا محسن انسان، جن کے ذریعے سے اللہ نے ان کو غلامی سے نجات دی۔ ماننا چاہیے تھا نا ان کو۔ اچھی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جن سے بڑا ان کی تاریخ میں کوئی محسن نہیں، اور وہ سب مانتے بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ ہمارے محسن بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن کہنا نہیں مانتے، ویسی ننگے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑا باندھ کے نہاتے تھے، یا کبھی اگر بغیر کپڑے کے نہانا ہوا تو بالکل تنہائی میں، آڑ میں، جہاں کوئی نہ ہو، لنگی اتاری، رکھا، جلدی سے پانی کے اندر چلے گئے اور باہر نکلے اور پہن لیا، اس کی اجازت۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ مانتے کہ بھئی ہم غلط کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ صحیح کر رہے ہیں۔ جب آدمی مسلسل غلطی کرتا ہے نا تو اس کی تعویل کر، ارے نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنا چلتا ہے، یہ زبردستی کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، اصل میں مسئلہ دوسرا ہے، موسیٰ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، وہ اسے چھپانے کے لیے کپڑا باندھ کر کے نہاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ نہ پائیں، ہمارے اندر تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ لو، بجائے کہنا ماننے کے انہوں نے الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ موسیٰ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، اس کو چھپانے کے لیے کپڑا باندھ کے نہاتے ہیں۔ یہ ہے واقعہ جس کو مفسرین نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ نہیں، حضرت موسیٰ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں۔ اب اللہ تو کہتے اگر
کہ اپنا جسم کھول کے دکھاؤ، تو یہ تو بے حیائی کی بات ہوتی ہے حضرت موسیٰ کے لیے. اس لیے ایسے موقع پر تکوینی فیصلے ہوتے ہیں. جیسے مدین بھیجے گئے تھے نا، چاہو نہ چاہو جانا ہی پڑے گا ورنہ پیچھے تلاش ہو رہی ہے. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ایک آدمی دوڑ کر گیا، اس نے کہا موسیٰ جلدی نکل جاؤ، وہاں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، پکڑے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. فخرج انك من الناصحين انی لك من الناصحين. موسیٰ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں، جلدی سے نکل لو یہاں سے. تو حضرت موسیٰ نکل لیے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک تکوینی انتظام کیا. حضرت موسیٰ گئے ندی کے کنارے، بالکل سناٹا تھا. حضرت موسیٰ نے سوچا کوئی ہے نہیں، میں جلدی سے غسل کر لوں. کپڑے اتارے، پتھر پہ رکھے، ندی کے کنارے پتھر تھا، اور اندر چلے گئے. غسل کر کے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کا بھی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی اندر کا جسم پانی کے اندر ہے، ہاتھ بڑھا کے کپڑے اٹھا لیں گے اور پھر اوپر سے ڈالیں گے، دھیرے 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 جیسے باہر آتے جائیں گے لنگی نیچے چلی جائے گی. ہاں، جو لوگ ماہر ہوتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں ایسا، کپڑا بھیگتا بھی نہیں ہے اور بدن ڈھک بھی جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی کوئی ندی ودی ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی کیا ایسا؟ حضرت موسیٰ نے جو یوں ہاتھ بڑھایا تو پتھر صاحب آگے چل دیے. ارے حضرت موسیٰ دیکھ کے گھبرا گئی، یہ پتھر چلنے کب سے لگا، یہ کھسک رہا ہے. تو سوچا میں لپک کر کے کپڑے اٹھا لوں. جو لپک کر کے آگے بڑھے تو وہ اور آگے بڑھ گیا، وہ اور آگے بڑھے تو اور. حضرت موسیٰ پر ایسا غلبہ ہوا اس بات کا کہ پتھر میرے کپڑے لے کر کے جا رہا ہے کہ وہ بھول ہی گئے کہ میرے کپڑے، میرا جسم کھلا ہوا ہے اور وہ پتھر آگے آگے چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے کپڑا لینے کے لیے چلے اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا جسم برہنہ ہے اور ایک جگہ بنی اسرائیل کے کچھ بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ان لوگوں نے ارے یہ کیا تماشا ہے، دیکھو موسیٰ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آگے آگے پتھر ان کے کپڑے لیے چلا آ رہا ہے. جیسے قریب پہنچے پتھر رک گیا، حضرت موسیٰ نے جلدی سے کپڑے پہن لیے. لیکن ان لوگوں کی حضرت موسیٰ کے پورے جسم پر نظر پڑ گئی اور انہوں نے کہا بھائی بیماری تو کوئی نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی برات ظاہر کر دی اور حضرت موسیٰ نے جلدی سے کپڑے پہن لیے، چلے گئے وہاں سے. یہ تو ہوا واقعہ. لیکن اس واقعے کے اندر چھپا ہوا جو ان کا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے سب سے بڑے محسن اور ان کی بھلائی کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ میری نقل کرو. جیسے میں کپڑے پہن کر غسل کرتا ہوں، دوسروں کے سامنے برہنہ غسل نہیں کرتا، ایسے نہ کرو. اور یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا کہنا نہیں مان رہے. بتلاؤ میرے دوستو یہ مزاج اچھا ہے یا برا ہے؟ ہمیں اس مزاج کی نقل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے نا. اگر کر رہے ہوں تو توبہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب آؤ اپنا جائزہ لیں، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا. پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری دنیا مانے یا نہ مانے، ہم مسلمان تو اس سچائی کو جانتے اور مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے کہتے ہیں. آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، ہماری تکلیف سے آپ کا دل دکھتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو پھر ہمیں آپ کا کہنا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اگر نہیں ماننا تو ہم نے وہی غلطی کی نا جو بنی اسرائیل نے کی تھی. سمجھ گئے؟ کہاں کہاں نہیں کہنا مان رہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے. حضور نے ہمیں کیا سکھایا، اور جو سکھایا وہ ہمارے بھلے کے لیے سکھایا، انہوں نے اپنے بھلے کے لیے تھوڑی سکھایا. ان کا تو بھلا ہی بھلا ہے. ہم کہنا مانے یا نہ مانے، ان پر تو ہر وقت اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی رہتی. وہ تو ہمارے درود پڑھنے اور ہمارے سلام بھیجنے کی بھی محتاج نہیں کہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. ہم پڑھیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، آپ نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. وہ تو ہمارا بھلا ہوتا ہے.
حضور پر تو ہر وقت رحمتیں اترتی رہتی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی ہر وقت رحمتیں اتارتے رہتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو کس کا بھلا ہوتا ہے کہنا ماننے میں؟ ہمارا ہوتا ہے نا. پھر بھی اگر ہم نہ کہنا مانیں تو ہم ناسمجھی کر رہے ہیں نا. آج اللہ اس ناسمجھی سے ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دے. اگر توبہ ہمیں نصیب ہو گئی تو ہم یوں سمجھیں گے کہ قاری صاحب نے قرآن پاک کی جو آیات کریمہ پڑھی تھی ان کا نور ہمارے دلوں تک پہنچ گیا. بس کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی. وہ آیات جن کی تلاوت کی گئی تھی ان آیات کا نور دلوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ کہنے والے کے دل میں بھی پہنچ جائے، سننے والوں کے دل میں بھی پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم سے پہلے کے مسلمان تھے بنی اسرائیل، اور وہ بھی اتنے ہی بگڑے ہوئے تھے جتنے تم بگڑے ہوئے ہو. انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کیا تھا وہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی. کس طرح تکلیف پہنچائی تھی اس کی پوری تفصیل آ گئی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اور ان کے الزام سے حضرت موسیٰ کی برات اللہ نے ظاہر کر دی تھی. وکان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، تم کرو چاہے نہ کرو. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بلکہ سب سے بڑی عزت ہے، سب سے زیادہ عزت ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، جو مانے گا اپنا بھلا کرے گا، جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا. پھر اللہ فرما رہے ہیں تم تو میرے محبوب کے امتی ہو نا، مجھے تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم یہودیوں والی غلطی کرو گے. تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، جب کلمہ پڑھا ہے تو اس کو پورا بھی کرو، تبھی تو کلمہ سچا ہوگا. زبان سے کہو میں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اور خدا نہ خواستہ بندہ کسی اور کا سجدہ کرے تو جھوٹا ہوا نا. جب زبان سے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانا، اپنا سردار مانا، اللہ کا رسول مانا، اور رسول کیوں آتے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی اور رسول اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے. جب زبان سے کہا کہ حضور اللہ کے رسول ہے اور کہنا نہیں مانا تو جو زبان سے کہا عمل سے اس کو جھٹلا دیا نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے سچ بولو. یہ کس سچ کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ جو زبان سے تم نے اقرار کیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس اقرار کو اپنے عمل اور کردار سے سچ بناؤ. اگر تم نے کہنا نہیں مانا، اگر تمہاری زندگی میں سنتیں نہیں آئیں، اگر تم نے نفس اور شیطان کی بات مانی، اور اگر تم نے من مانی زندگی گزاری، تو تم اپنے عمل اور اپنے کردار سے اپنے کلمے کو جھٹلاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم یہودیوں والی غلطی نہ کرنا، تم اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی بات کو سچ کر دکھاؤ. یصلح لکم اعمالکم، پھر اللہ تمہاری زندگی اچھی بنا دیں گے، تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو تم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے انسان ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، یا پہلے جو ہو چکے تھے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں تو کوئی شک نہیں بھائی، غلطی تو ہوئی ہے نا. اب کیا کریں گے؟ آگے کرتے رہیں گے یا توبہ کریں گے؟ آج سے ہم سب سچی پکی توبہ کریں. جب کسی کو بڑا مان کر زندگی بدلنے کا ارادہ کیا جاتا ہے اور توبہ کی جاتی ہے، اسی کو بیعت کہتے ہیں. بیعت کیا چیز ہے پتہ ہے؟ دیکھو ایک انجن بمبئی جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈبہ نہیں ہے تو اکیلا جائے گا. اب ڈبہ چاہتا ہے میں بھی جاؤں، تو ڈبے کو کیا کرنا پڑے گا؟
انجن سے جڑ جانا پڑے گا. دوسرے ڈبے نے کہا تم اکیلے کیوں جاؤ گے, میں بھی جاؤں گا. تو اب دونوں انجن سے یوں نہیں جڑیں گے ایک ادھر ایک ادھر, جو پہلا جڑا ہے دوسرا اس کے پیچھے جڑ جائے گا. تیسرے ڈبے نے کہا مجھے بھی جانا ہے, اب وہ کہاں جڑے گا, اس کے پیچھے جڑ جائے گا. چوتھے نے کہا مجھے بھی جانا ہے. اب قیامت تک ڈبے جڑتے رہے اس انجن کے ساتھ, جتنے جڑ چکے انہی کے پیچھے جڑنا پڑے گا اور انجن سب کو لے کر کے جائے گا. بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ یہی ہے بیعت. صحابہ جڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تابعین نے کہا ہمیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جنت میں چلنا ہے, تو صحابہ کے پیچھے جڑ جاؤ. بعد والوں نے کہا ہمیں بھی چلنا ہے, تو تابعین کے ساتھ جڑ جاؤ. انہوں نے کہا ہمیں بھی چلنا ہے, ان کے پیچھے جڑ جاؤ, ان کے پیچھے جڑ جاؤ, ان کے پیچھے جڑ جاؤ. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اصل لے کر جانے والا کون ہے؟ انجن ہے. اور ہم سب کو جنت میں لے کر جانے والے انجن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جڑیں گے تب جائیں گے نا, بغیر جڑے کیسے جائیں گے؟ تو توبہ کر کے ہم جڑ جائیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور کہنا حضور کا ہی ماننا ہے. کوئی ولی اپنا کہنا نہیں منواتا, اور جو اپنا کہنا منوائے وہ ولی نہیں ہوتا. کہنا حضور کا ہی ماننا ہے, کہنا اللہ ہی کا ہی ماننا ہے. نبی بھی اپنا کہنا نہیں منواتے, نبی بھی منوا کر اللہ کا کہنا منواتے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے حقیقت میں اللہ کا کہنا مانا. یہ جو قیامت تک ولایت کا سلسلہ ہے, اس میں ہر ایک کہنا اللہ کے رسول کا منواتا ہے, اور اللہ کے رسول اللہ کا کہنا منواتے ہیں. اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے. اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں, جیسے یہودی پریشان تھے, جیسے بنی اسرائیل پریشان تھے. ان کو اللہ نے سزا دی تھی نا, اللہ نے ان کو دکھایا دیکھو تم پر فرعون کو ہم نے مسلط کیا اس لیے کہ تم نے ہمارا کہنا ماننا چھوڑ دیا تھا. ورنہ جیسے ہم موسیٰ کو بچا سکتے تھے تم سب کو بچا سکتے تھے, اور جب بچانا چاہا تو بچا کے دکھا دیا, سمندر میں سے راستہ دے دیا اور تم پار ہو گئے, اور فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ ڈبا دیا. جبکہ وہ واپس ہونا چاہتا تھا, وہ ڈر گیا تھا, واپس ہونا نہیں واپس ہونے دیا اللہ نے. اب ہمیں انشاءاللہ اللہ کا کہنا ماننا ہے, اور نقل کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے. اسی کو سنت کہتے ہیں. ہر کام حضور کے طریقے کے مطابق کرنا, اسی کو سنت کہتے ہیں. میرے دوستو, اسی میں ہمارا بھلا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اسی راستے پر چل کر دنیا میں اللہ کی مدد آئے گی, آخرت میں اللہ کی مغفرت ملے گی. اللہ دنیا میں ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے, جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ دے دے. حضور کی سفارش کے ذریعے, آپ کی شفاعت کے ذریعے اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے. بس کام بن گیا, دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. تو بھائی غلطیاں تو ہوئی ہیں, اس کا تو ہم سب کو اعتراف ہے. تو چلو آج تک جتنی غلطیاں ہوئی ان سب سے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں. جو لوگ سلسلے میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی بھی نیت کریں اور ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب